ولی یاد رہتے ہیں. یہ محبت ہم نے پیدا نہیں کی، قرآن میں ہے. یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے. یہ چراغ اللہ نے جلائے ہیں اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور آپ اگر تکنا چاہتے ہیں لاہور چلے جائیں. لاہور ایسا شہر ہے جہاں بادشاہ بھی لیتے ہیں، فقیر بھی لیتے ہیں. ایک طرف اگر قطب الدین ایبک لیتا ہے، یہ بادشاہ ہے. دوسری طرف حضرت میاں میر لیتے ہیں، یہ فقیر ہیں. ایک طرف ملکہ نور جہان لیتی ہے، یہ شہزادی ہے. دوسری طرف حضرت بی بی پاک دامنہ لیتی ہے، مسلح پہ رونے والی خاتون. تو فقیر بھی ہے، بادشاہ بھی. امام الانبیاء کے علماء، ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں جب وہاں ایڈمیشن لیا تو لاہور دیکھنے کا بہت شوق تھا. ایک دن کلاس فیلوز نے کہا کہ آؤ لاہور کی سیر کو نکلتے ہیں. ایک ہی دن میں دونوں جگہ پہ گئے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دریا راوی کے 2 کنارے، اس کنارے پہ بھی قبر ہے، اس کنارے پہ بھی قبر ہے. اس کنارے پہ تخت والا لیٹا ہے، اس کنارے پر مصطفیٰ کے مصلی والا لیٹا ہے. اس کنارے پر تاج والا لیٹا ہے، اس کنارے پر پھٹی پگڑی والا لیٹا ہے. اس کنارے پہ وہ لیٹا ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس رہتا ہے. اس کنارے پہ وہ لیٹا ہے جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ پر درود کے لیے تسبیح رہتی ہے. اس کنارے پر جہانگیر لیٹا ہے، اس کنارے پر داتا مصطفیٰ کا فقیر لیٹا ہے. ایک ہی دن میں ہم دونوں جگہ پہ گئے. اللہ کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب جہانگیر کے مقبرے پہ گئے، جو بادشاہ تھا تخت تاج والا، اس کے لان میں گدھے اور کتے پھر رہے تھے. اور جب داتا کے قدموں میں گئے تو انہوں نے بتایا 9 صدیاں ہو گئی یہاں ہر سیکنڈ میں مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا. تو یہ محبت ہم نے پیدا کی ہے. ہر سیکنڈ میں وہاں مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا. نہ امیر ہوتے نہ وزیر آتے، اور دیوے بلتے سدا فقیر آتے. امیروں کے نام مٹ جاتے ہیں، فقیروں کے زندہ رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ہے رب اور رسول کے ساتھ. ان کی پیشانیاں سجدوں کی لذت پا جاتی ہیں. ان کی زبانیں تلاوت قرآن کی عادی ہوتی ہیں، اور ان کے تن سے من تک یار چھایا ہوتا ہے. ہماری راتیں سوتے گزرتی ہیں، ان کی روتے گزرتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کا ذکر میں بلند کرتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 7-8 سال کی عمر تھی، ابھی بچے تھے. حضرت شیخ حماد کے پاس پڑھنے جاتے تھے. ایک دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ یہ عبد القادر گیلانی ہمارا ہم عمر ہے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم بازار سے مارکیٹ سے گزر کے آتے ہیں کوئی تکنا پسند نہیں کرتا. اور یہ جس بازار سے گزرتا ہے لوگ دکانیں چھوڑ کر اس کی زیارت کرنے لگتے ہیں، آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں. اطراف و اکناف عالم میں اس کا ذکر پھیل رہا ہے. ہوٹلوں پہ اس کا ذکر، مارکیٹوں میں اس کا ذکر، گھروں میں اس کا ذکر. اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت شیخ حماد مراقب ہوئے، آنکھیں بند. تو میں تمہیں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو فرمانے لگے نادان شاگردو، جس عبد القادر کا ذکر زمین پہ سن کے حیران ہو رہے ہو. اور میں سنو اللہ کی عزت کی قسم، میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک سارے فرشتے اسی عبد القادر کا ذکر کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علامہ عمر زندہ باد کا 7واں آسمانوں کے فرشتے اسی عبد القادر کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہاری دھوم مچا دوں. اور حضرت شیخ حماد فرمایا کرتے تھے غوث اعظم کی طرف دیکھ، فرمایا کرتے تھے یہ نوجوان ہے مگر میں اس کے کانٹوں پہ 2 جھنڈے دیکھ رہا ہوں جن کے پھریرے عرش اعظم تک لہرا رہے ہیں. ان کی جوانی تھی لیکن پہنچے کیسے؟ حالانکہ مادر زاد ولی تھے،
میں نے عرض کیا کہ ماں کے بطن سے ہی مقام لے کے پیدا ہوئے. امام الانبیاء کے غلام اس کے باوجود ریاضت کا حال یہ تھا. آپ فرماتے جوانی کی نیند ستاتی تھی مگر میرا پروگرام ہوتا آج ساری رات مصلے پہ رونا ہے تو میں کڑوے تیل کی سلائیاں آنکھوں میں لگا لیتا. آنکھیں جلتی نیندیں اڑ جاتی. پھر میں نے لمبے بال رکھ لیے, چھت کے ساتھ ایک میخ لگا دی, اس کے ساتھ رسی باندھ دی, ایک سرا میخ کے ساتھ ایک بالوں کے ساتھ. پروگرام ہوتا ساری رات قیام میں رہنا, قرآن ختم کرنا. نیند حملے کرتی میں گرتا, بالوں کو کھینچ پڑتی پھر کھڑا ہو جاتا. اس طرح لوگوں میں نے کئی سال تک اپنے رب کو منایا. سوکھے نہیں پذیر فقیرہ ملتے دل بھر جانے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہماری راتیں نیٹ پہ فلمیں تکتے بیت رہی ہیں, ہمارے دن مارکیٹوں میں آوارہ گردی کرتے بیت رہے ہیں, ہماری آنکھیں غلط تکتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ روشنی کی لائٹ کہاں سے آئے؟ اولیاء کے ذکر کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی عظمت کی باتیں سنیں, جھومیں اور گھر چلے جائیں. مقصد یہ انہیں فالو کریں. مقصد یہ ہے کہ انہیں فالو کریں, ان کی زندگی کو اپنائیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیسے بنا؟ اصل تو یہ رنگ ماں کی طرف سے آیا, باپ کی طرف سے آیا. کیونکہ ماں باپ اگر ایسے ہوں جیسے انہیں نصیب ہو گئے تو پھر اولاد ایسی ہی پیدا ہوتی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, محلے کی عورتیں ان کی امی کے پاس گئی, ان کی بھی 7-8 سال کی عمر. کہنے لگی فرید کی ماں ایک بات کا جواب دے, بچے کی عمر ایک, ہمارے بچوں جتنا ہے, ہمارے بچے سارا دن آوارہ گردی کرتے ہیں, تیرے فرید کو جب دیکھو حضور پہ درود پڑھتا نظر آتا ہے, اس کی راتیں مصلے پہ کھڑے بیت جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ آپ رو پڑی, فرمانے لگی تھوڑی سی میری محنت بھی شامل ہے. مائیں کیسی ہونی چاہیے؟ فرمانے لگی تھوڑی سی میری محنت بھی شامل ہے. تو کہا وہ کیا؟ کہا سنو, اللہ کی عزت کی قسم, میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. محمد چار یار حاجی خواجہ کٹل فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. ماشاءاللہ. فرمانے لگی جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا. یہ تنہا فرید کا کمال نہیں, یہ ماں کی اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. وہ کل کی مائیں, ادھر بچہ دودھ پی رہا ہوتا, ادھر ان کے سامنے مصطفیٰ کا قرآن کھلا ہوتا تھا, قرآن کا اثر جاتا تھا دودھ میں اور بچوں کا یہ کردار بنتا. آج مائیں انڈیا کی فلمیں دیکھ رہی ہیں, باپ پپول کلبوں میں بیٹھے ہیں, اگر یہ رنگ بن جائے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں, اللہ رسول کے باغی اور غدار بنتے ہیں. اور اگر مائیں مسلے پر رونے والی بن جائیں اور باپ تہجد گزار بن جائے تو پیدا ہونے والے بچے اللہ کی عزت کی قسم کوئی میر علی شاہ بنتا ہے, کوئی غریب نواز بنتا ہے, کوئی سلطان باہو بنتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث اعظم. اللہ امام الانبیاء کے غلاموں, اس محنت نے اور ماں باپ کی تربیت نے پھر وہ مقام عطا کیا. غوث اعظم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اور آپ کے خلیفہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ ابو مسعود, اب فرماتے ہیں وکان شیخنا الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ کان یمشی فی الہوائے علی رؤوس الاشہاد فی مجلسہ. اب فرماتے ہیں خطاب کرتے کرتے منبر نیچے رہ جاتا تھا, آپ ہوا میں بلند ہو جاتے تھے. 70,000 کا مجمع لگا ہوتا, کم از کم یہ گیدرنگ ہوتی, 70,000 کا مجمع, اور کسی ولی کے اجتماع اور گیدرنگ کی یہ شان نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ پہلی 3 صفوں میں 360 کامل اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے. یہ صورت حال ہوتی ہے. غوث اعظم خطاب کر رہے ہوتے ہیں, منبر نیچے رہ جاتا, ہوا میں بلند ہو جاتا. ایک دفعہ آپ کے مرید خاص اور خلیفہ بھی حضرت علی بن حیثی, وہ سامنے بیٹھے تھے منبر کے. غوث اعظم خطاب کر رہے تھے, اچانک
ان پر اونگ طاری ہو گئی، علی بن حاتم ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جس بندے کو حضرت علی بن حاتم کا نام یاد رہے، یہی نام علی بن حاتم، یہ جس کو یاد رہ جائے، جنگل میں اگر وہ درندوں میں گر جائے، شیروں میں گر جائے، بھیڑیے میں گر جائے، بھیڑیوں میں